نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. اے بنی اسرائیل یاد رکھو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہے اور میں نے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی ہے. سامعین محترم، یہود وہ قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بے شمار نعمتوں سے نوازا، فضیلت بخشی اور برتری عطا کی، مگر اس کے باوجود وہ حق کے مقابل بن کر باطل کے علم بردار رہے، صداقت کے دشمن رہے اور حق سے منہ موڑتے رہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی ہے. لیکن افسوس فضیلت کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار نہ بن سکے اور نعمتوں کے باوجود انہوں نے ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے اور ہدایت کے واضح راستے کے باوجود انہوں نے گمراہی اختیار کی. حاضرین محترم، یہود وہ قوم ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے خون سے زمین کو سخت کیا ہے، جو انبیاء کرام علیہ السلام کے خون سے اپنے ہاتھ بھرتی رہی اور رائے حق کے مجاہدین کے سینے چیرتی رہی. حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کروایا اور ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام کے خون سے زمین کو سخت کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نعمتوں کو بھی جیت ڈالا. جس نے ظلم و استبداد کی چکی میں پستے بنی اسرائیل کی رہنمائی فرمائی، وہ فرعون کی غلامی ظلم سے نجات دلائی کہ وہ بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. قرآن مجید میں یوں نقشہ کھینچا ہے کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نعمت کے بدلے ناشکری، اکرام کے بدلے اہانت اور حمایت کے بدلے بزدلی، یہی ان کا طرز عمل تھا. انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی عزت پر حملہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو جھٹلایا اور ان کو سولی پر چڑھانے کی سازش تیار کر لی. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہود نے دشمنی کی آخری حد بھی پار کر دی. بنو قریظہ، بنو نذیر نے سازشیں کی اور اندر کے مشکل ترین لمحے میں کفار و مشرکین کی مدد کی اور خیبر کے قلعے میں بیٹھ کر نفاق اور فتنہ پرویزی کا جال بچھایا. حاضرین محترم، یہود وہ قوم ہے جس نے خلافت راشدہ کے موقع پر مسلمانوں کے اندر لفظیت کا ایسا بیج بویا کہ مسلمانوں کی وحدانیت کا پارا پارا کر دیا. آج یہی روزی صحابہ کرام تابعین تابعین کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، برا بھلا کرتے ہیں اور ان پر لعنتیں کرتے ہیں. حاضرین محترم، تاریخ گواہ ہے جب ہٹلر اور جرمن نازی اس زمین سے مغصوب عرب قوم کو گلا کر رہے تھے تو کسی نے ان کو پناہ نہ دی، حتیٰ کہ انگریزوں نے بھی مدد نہ کی تو مسلمان کا نام غلام مصطفیٰ خان ہوئے، جس نے فلسطین میں رہنے کی جگہ دی، تحفظ دیا، امن دیا، سکون سے رہنے دیا. مگر اس کے باوجود وہ فلسطین پر قبضہ کر کے، ظلم و ستم کر کے، بمباری کر کے اور عورتوں کو بیوہ کر کے احسان فراموشی کی مسلسل
بدترین مثال قائم کر رہی ہے، مسلسل قائم کرتی جا رہی ہے۔ اسی لیے ان کی حق دشمنی کی مسلسل داستان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ قوم نہ کسی رحم کی مستحق ہے، نہ کسی رعایت کی، بلکہ ان سے دشمنی کرنا اہل ایمان پر بس ہے، بلکہ اہل ایمان کے لیے بہتری اور مصلحت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اگرچہ وہ نیکیاں بھی کرتے رہیں۔ مثال کے طور پر جیسے وہ محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے اور یہود و نصارہ سے مخالفت کرتے ہوئے ہم 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں گے تاکہ ان سے مخالفت اور امتیاز ظاہر ہو جائے۔ ان سے مخالفت کرنا دشمنی کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس لیے ہے تاکہ حق کا دفاع ہو، حق کی صدا بلند ہو اور باطل ذلیل رسوا ہو جائے، باطل شکست کھا دے۔ حق کی ہمیشہ جیت رہتی ہے اور باطل ہمیشہ شکست کھاتا ہے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں سے مخالفت کرنا اس لیے کہ حق تاکہ حق کا دفاع ہو اور باطل کو شکست ہو جائے، کیونکہ وہ حق کی دشمن بنی رہی اور امت مستقبلیہ کے سینے میں چرا گھومتی رہی۔ میرے عزیز بھائیوں، میرا پیغام عام مسلمانوں سے ہے، کب تک پنجہ یہود کے ستم سہتے رہو گے؟ ہر سازش کا صورت ڈوبے گا، ہر ظلم کی رات ختم ہوگی، کبھی تو اندر کی صبح قائم ہو جائے گی، فلسطین کی آپ پکار بنے گی، انہیں شہید کر لگ لائے گا، فیصل برپا ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، اے حق کے علم برداروں، یاد رکھو جب کوئی قوم چاہتے تو انہیں کوئی بھی روک سکتا، ان کے یہ ظلم بہت طویل ہو چکی ہے، اب اقتدار کی روشنی آنے کو ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔